ذالک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی کی شاگردگی انہوں نے اختیار نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا تھا. اس کے باوجود وہ اپنی پیدائش سے کتنے پرانے واقعات، 500، یہ کم از کم تو یہ 500 سال پرانا واقعہ تو ہے نا، یہ تقریباً 600 سال کہہ لیں آپ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پیغمبر ہیں، کہ آپ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی پیدائش سے اتنا عرصہ پہلے کی ہیں، اور یہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور اے نبی علیہ السلام آپ اس وقت، اس زمانے میں 600 سال پہلے جب یہ ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، آپ اس جھگڑے میں موجود نہیں تھے. وہ جھگڑا کیا تھا؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اس کے لیے قلمیں ڈالی گئی. اب یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، مختلف قسم کے اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ مریم چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ تھی ان کی والدہ کے لیے، تو وہاں پر جو خانقاہ پہ اور لوگ تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم اس بچی کو گود لے لیں اور اس کی پرورش کریں. اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے جو ان کے خالو بھی لگتے تھے. تو پھر طے پایا کہ دریا میں قلم ڈالی جائے گی، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گی وہ تو ظاہر ساری چلیں گی، جس کی اپوزٹ چلے گی نا وہ پرورش کرے گا سیدہ مریم کی. اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید اس کو حاصل ہے. تو صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ پانی کے اگینسٹ چلی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، لیکن اشارتاً ذکر ہے کہ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، اے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے. اس سے عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا جی. اس پہ ویسے میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، مسئلہ نمبر 7. وہ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان پہ بھی حاضر و ناظر تھے روحانی طور پر. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جسمانی طور پہ، ہم کب کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں، بلکہ آپ روحانی طور پر موجود ہیں. جسمانی طور پہ آپ مدینہ شریف میں اپنی قبر میں ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے تصرف سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. دلیل مانگیں تو دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل ماننے کے اوپر 295C ہے. کوئی دلیل پہ قرآن و سنت سے ہونی چاہیے، اس کو اپنی طرف سے بنا. تو وہ پھر اس قسم کے دلائل وہ جو ہے نا ان کے رد کے لیے کافی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں. یہی تو، یہ اس سے تو علم غیب کا جو عقیدہ وہ والا حاضر و ناظر، ایک تو علم غیب والا عقیدہ تو درست ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی 600 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں. اللہ یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کی غیبی خبر کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ آپ وہاں موجود نہ ہو کر بھی عالم ارواح میں اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. لکھا کہاں ہوا ہے؟ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا کہ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ دیکھ نہیں رہے تھے. چلو حاضر و ناظر میں سے آدھا عقیدہ تو فارغ ہو گیا نا، حاضر تو ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں ناظر تو تھے، ناظر کو بھی ختم کرتے ہیں. جی یہ جو آپ نے غلط عقیدہ گھڑا ہے. قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی ہے، اور وہ ایک آیت میرا خیال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے سیم یہی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2000 سال پہلے ہیں. 1400 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اوپر کے 600 سال ڈال لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات ہوئے ہیں. اور قرآن میں سب سے زیادہ
آپ کو پتہ ہے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے انبیاء میں سے، چونکہ وہ صاحب امت پیغمبر بھی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں کئی ایک جگہ پہ یہ یعنی گفتگو آئی ہے. سورۃ القصص جو ہے نا جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنکلوڈنگ آیت نازل فرمائی ہے جس میں ان دونوں چیزوں کی نفی ہوئی ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے 44، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ مغرب کی جانب نہیں تھے، کوہ طور کے مغرب کی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر حکم وحی نازل فرما رہے تھے. یعنی آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس جگہ پر کوہ طور کے پاس موجود نہیں تھے، تو آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی وحی سے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اب یہاں پہ آ کے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ ہی چینج کر دیا، اور ترجمہ یہ کیا کہ نہ آپ حاضر تھے نہ موجود تھے. ایک ہی لفظ یعنی مختلف الفاظ استعمال کر دیے. شاہد کا ترجمہ باقی ہر جگہ وہ حاضر و ناظر کرتے ہیں، یہاں وہی شاہد لفظ آیا، یہاں ترجمہ بدل دیا. اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے جال حق کے اندر یہ آیت ہی آدھی لکھ دی، جو اس بات کا ثبوت ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے ہمارے خلاف ہے آیت. انہوں نے آدھی آیت لکھی، اور حاضر و ناظر پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا جن آیات کے ذریعے، اس میں سے انہوں نے لکھا کہ یہ بھی لوگ مخالفین ہمیں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرِ، اور اگلے جو 3 لفظ تھے، صرف کوئی یہ نہیں کہ کوئی 3 کلومیٹر لمبی تھی وہ کوئی آیت، 3 لفظ چھوڑ دیے اور کہا اس میں تو لکھا ہے کہ اے نبی تم وہاں پر موجود نہیں تھے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن وہاں پہ ناظر تھے، دیکھ رہے تھے. اور وہ اسی آیت میں وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا ہی نکال دیا بیچ میں سے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کلمہ گو مسلمان ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو کاتب کی غلطی ہو، کتابیں چینج ہو گئی ہوں، جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہیں، اللہ کو جواب دیں گے. ہمارا کام صرف ایکسپوز کرنا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے قرآن کے عقائد میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى آمین. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ